آئیے ایک نظر ڈالے ہمارے گزشتہ ہفتے یعنی 22 نومبر 2025 کے ونرز پر۔ ہماری 5th پرائز ونر ہے خوشبو زہرا کامٹی ناگپور سے، جنہیں ملی ہے ایک ویکیوم باٹل۔ ہماری 4th پرائز ونر ہے سیدہ سمانہ فاطمہ جھانسی سے، جنہیں ملی ہے ایک مساج مشین۔ ہماری 3rd پرائز ونر ہے زہرا محمد علی پونا والا مزگاؤں ممبئی سے، جنہیں ملی ہے ایک پاورفل آئرن۔ ہماری 2nd پرائز ونر ہے انیسا پونے سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک جوسر۔ ہمارے میگا پرائز ونر ہے ناظرین کوثر علی شیخ چیمبر سے، جنہیں ملا ہے ایک الیکٹرک بلینڈر۔ اور ہمارے گزشتہ ایپیسوڈ کے بمپر پرائز ونر ہے دانش احمد کولکتہ سے، جنہیں ملا ہے ایک سینڈوچ میکر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ تمام ونرز کو، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے بالکل ہی پسندیدہ پروگرام میں، جس کا عنوان ہے جیتو مگر علم سے، کہ جہاں پر آپ مختصر وقت میں جیت سکتے ہیں ڈھیر سارے ایکسائٹنگ پرائزز۔ پروگرام کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کرنا چاہیں گے کہ خداوند عالم ہمارے زمانے کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اور آج کا ایپیسوڈ، اس کا موضوع ہے جنگ خیبر۔ جی ہاں ناظرین، ایپیسوڈ کا آغاز اسی حوالے کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ اہل تسنن حضرات کی موسٹ اوتھینٹک بک صحیح بخاری بک 56 حدیث 218 میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھوں میں علم دوں گا جس کے ہاتھوں اسلام کو فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ذات امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے خاص پروگرام جیتو مگر علم سے۔ اس پروگرام کے قوانین آپ کو سمجھا دے کہ سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے فون میں سیو کرنا ہے اس نمبر کو جو آپ کی اسکرین پر اس وقت دکھائی دے رہا ہے 9167861105۔ I'll repeat 9167861105۔ اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کرے ایز چینل ون۔ سیو کرنے کے بعد اپنے واٹس ایپ کو اوپن کرے، سرچ بار میں جائے، چینل ون ٹائپ کرے۔ اگر چینل ون ٹائپ کرنے پر سرچ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ کو ایک بار ریفریش کرے اور اس کے بعد دوبارہ سے چینل ون ٹائپ کرے۔ اس کے بعد اس پر کلک کرے، میسیجنگ سیکشن کو اوپن کرے۔ سب سے پہلے اپنا نام، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام اور اس کے نیچے صحیح جواب لکھ کر ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم، کم سے کم وقت میں صحیح جواب ہمیں بھیجے اس نمبر پر، اور جس کا جواب سب سے پہلے ہمیں یہاں تک پہنچتا ہے انہیں سلیکٹ کیا جائے گا ونرز لسٹ کے لیے۔ سو آر یو ریڈی فار پلئنگ ٹوڈیز جیتو مگر علم سے؟ ویور سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے واٹس ایپ پر ڈس اپیئرنگ میسج اس سیکشن کو آف رکھے، ورنہ ونرز کو بعد میں سلیکٹ کرنے میں، ان کا انتخاب کرنے میں ہمیں ڈیفیکلٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم نوٹس ہم آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے درمیان پلیز کال نہ کرے اس نمبر پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل ون کے مختلف یوٹیوب پیجز کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرے۔ مین یوٹیوب پیج، مسائل زندگی کے یوٹیوب پیج اور نوحہ دعائیں زیارات اور چینل ون مجالس، ان تمام یوٹیوب پیجز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے۔ ناؤ وی موو آن ٹو دا فرسٹ کوشچن آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے۔ اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم تو آپ جیت سکتے ہو ہمارا ایک خاص انعام۔ جی ہاں، وہ خاص انعام ہوگا آپ کی اسکرین پہ، آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا، وہ ہے ایک سولار لائٹ۔ جی ہاں، ایک سولار لائٹ آپ کا ہے خاص انعام۔ اور پہلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ I'll repeat، خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ And your time starts now۔ پھر ایک بار کوشچن دہرا دوں، خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ پھر ایک بار سوال دہرا دوں،
خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ In which country is the fort of Khyber located? In which country is the fort of Khyber located? یہ وہی ملک ہے کہ جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، یہ وہی ملک ہے کہ جہاں آج جنت البقیع موجود ہے۔ خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ پھر ایک بار آپ کو دیا جا رہا ہے پورے 1 منٹ کا وقت، سوچئے سمجھیے اور پھر ہی جواب دیجئے۔ خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ In which country is the fort of Khyber located? جی ہاں، آپ جیت سکتے ایک سولار لائٹ، اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ سوال، In which country is the fort of Khyber located? خیبر کا قلعہ آج کس ملک میں موجود ہے؟ And the correct answer is Saudi Arabia. Yes, the correct answer is Saudi Arabia. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتی ہے ایک سولار لائٹ، اور ان کا نام ہے بردر صادق علی اکبر علی فرام بھوج گجرات has given the correct answer. Brother Sadiq Ali Akbar Ali from Bhuj, Gujarat has given the correct answer and won a solar light. بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ Now we move on to the next question of today's جیتو مگر علم سے، اور اس سوال کا آپ صحیح جواب دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہو ایک ویکیوم باٹل۔ Yes, you can win a vacuum bottle. اور دوسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، کس نے امام علی علیہ السلام کا نام حیدر رکھا؟ I'll repeat، کس نے امام علی علیہ السلام کا نام حیدر رکھا؟ And your time starts now. We want to know the name of that person. آپ کو بتا دے کہ جب مرحب میدان جنگ میں آیا تو اس کی ماں نے اسے یہ نصیحت دی تھی، کیا؟ بہار الانوار والیوم 21 پیج نمبر 9 پہ یہ آپ کو اس کی ماں کی نصیحت مل جائے گی، کیونکہ اس کی ماں ایک کاہنہ یعنی ایک ایسٹرولوجر تھی۔ وہ اس کی ماں اس سے کہتی ہے قاتلو من قاتلک کل من قاتلک، کہ تمہیں جس سے بھی لڑائی کرنی ہے تم اس سے لڑائی کرو، وغالب کل من غالبک، کہ تمہیں جس پر بھی غالب آنا ہے تم غالب آ جاؤ گے، الا من تسمى علیک فلانا، سوائے اس کے کہ جس کا نام کیا ہوگا؟ حیدر ہوگا، حیدرہ، فإنک ان وقفت لہ ہلکت، کہ اگر تم ان کے سامنے ٹھہرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ I'll repeat، اینڈ اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ کس نے امام علی علیہ السلام کا نام حیدر رکھا؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از ان کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتی ہے ایک ویکیوم باٹل، اور ان کا نام ہے سسٹر زینب فاطمہ فرام لکھنؤ اتر پردیش ہیز گیون دا کریکٹ آنسر۔ سسٹر زینب فاطمہ فرام لکھنؤ اتر پردیش ہیز گیون دا کریکٹ آنسر۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہو وہ خوش نصیب جنہوں نے جیتی ہے ایک ویکیوم باٹل۔ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ Now coming to the third question of today's جیتو مگر علم سے، اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہو ایک لنٹ ریموور۔ Yes, you can win a lint remover. اور تیسرا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر، جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ I'll repeat، جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ And your time starts now. جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ اگر آپ کو یاد ہو یہ موضوع ایام عزا فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں اس زمین کے متعلق اکثر مجالس میں تقاریر میں بیان کیا جاتا ہے۔ جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ وَاعْتَزَ الْقُرْبَ حَقَّهُ، اس آیت کے زیر سائے یہ زمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بحکم پروردگار بحکم اللہ رب العزت عطا کی گئی تھی۔ I'll repeat the question، جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ I'll repeat، جنگ خیبر کے بعد
کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. سوال تھا جنگ خیبر کے بعد کس زمین کو بغیر لڑائی کے حاصل کیا گیا؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از فدق. دا کریکٹ آنسر از فدق. اب آئے دیکھیے کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک لنٹ ریموور, اور ان کا نام ہے سسٹر سیدہ انیس زہرا آبدی فرام ناگپور has given the correct answer. سسٹر سیدہ انیس زہرا آبدی فرام ناگپور has given the correct answer. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جیتا ہے ایک لنٹ ریموور. اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to the second last question of today's جیتو مگر علم سے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن اور میگا پرائز کے لیے میگا کوشچن, اور الحمدللہ آپ کے رسپانس کے تحت ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے گزشتہ ہفتے سے کہ اس کے بعد لاسٹ کوشچن کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا بمپر پرائز کے لیے ایک بمپر کوشچن. تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہے. یہ رہا سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ کی اسکرین پر. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ I'll repeat. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ And your time starts now. پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو in the quickest possible time تو آپ جیت سکتے ہو ایک مینوئل چاپر. یس یو کین ون اے مینوئل چاپر, ویری یوزفل ان ایوری ڈے کچن ایکٹیویٹیز. پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ یا علی آپ اتنے دن سے بھوکے ہو پھر بھی آپ نے کس طرح سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ جواب میں کہا ما قلعتها بقوت بشریہ ولیکن قلعتها بقوت الہیہ, کہ میں نے خیبر کے دروازے کو بشری طاقت نہیں بلکہ الہی طاقت کے ذریعے اس کی مدد سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا. پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ پھر ایک بار کوشچن دوہرا دوں. امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ آپ کو اس کا اگر ریفرنس جاننا ہو تو آپ ریفر کریے بہار الانوار والیوم 21 پیج نمبر 40. I'll repeat, بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, والیوم 1 پیج نمبر 40. اس والیوم میں آپ کو پورا جنگ خیبر, جنگ ذات السلاسل اور مختلف جو جنگیں جو غزوات اسلام میں پیش آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. کوشچن یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب وہ کتنے دنوں سے بھوک برداشت کر رہے تھے؟ اینڈ دا کریکٹ آنسر از 3 days. 3 دن سے امیر المؤمنین علیہ السلام بھوک برداشت کر رہے تھے. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے وہ خوش نصیب جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک مینوئل چاپر, اور ان کا نام ہے سسٹر عالیہ بیگم. سسٹر عالیہ بیگم فرام ویلور تامل ناڈو ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. سسٹر عالیہ بیگم فرام ویلور تامل ناڈو ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دے کر جیتا ہے ایک مینوئل چاپر. اللہ آپ کے علم میں, اللہ آپ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. Now we move on to the last question, the mega prize question of today's جیتو مگر علم سے. لیکن اس سے پہلے آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ چینل ون کے مین یوٹیوب پیج کو سبسکرائب کرے, ویڈیوز کو لائک کرے, اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرے کیونکہ اس میں پایا جاتا ہے اوتھینٹک اسلامک کنٹینٹ. تو اگر آپ کو اپنی دنیا و آخرت بنانی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے زیادہ سے زیادہ چینل ون کی ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرے. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی غریب بچے کا مستقبل سنوارا جائے
انہیں ایجوکیشن کی فیس فراہم کی جائے تو آپ ڈیلی اپنے صدقے کا اماؤنٹ جو ہے ون ایجوکیشن صدقہ کیو آر کوڈ جو ون ٹی وی پہ چلتا رہتا ہے جو اسکینر, تو آپ اسے اسکین کر کے ڈیلی کا 1 روپیہ صدقے کا اماؤنٹ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہو. ناؤ وی موو آن ٹو دا میگا کوشچن فار اے میگا پرائز آف ٹوڈیز جیتو مگر علم سے. اور اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو ان دا کوئکسٹ پاسبل ٹائم تو آپ جیت سکتے ہو ایک پاورفل آئرن. یس یو کین ون اے پاورفل آئرن. اور میگا پرائز کے لیے میگا کوشچن یہ رہا آپ کی اسکرین پر. خیبر کے کس قلعے کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ I'll repeat, خیبر کے کس قلعے کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ And your time starts now. ہمیں اس قلعے کا نام جاننا ہے کہ جس قلعے کا امیر المؤمنین علیہ السلام نے دروازہ اکھاڑا تو اس قلعے کا نام کیا تھا؟ آپ کو جلدی سے آپشنز دیتا چلوں. I know it's a bit tough. کیا اس کا نام القموس تھا یا الوتی یا السلالم؟ ہم نام پیش کر دے, ان تینوں آپشنز میں سے کوئی ایک کریکٹ آنسر ہے. القموس, الوتی یا السلالم. پھر ایک بار دوہرا دوں آپشنز, القموس, الوتی, السلالم. القموس, الوتی, السلالم. وچ ون از دا رائٹ آنسر؟ خیبر کے کس قلعے کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ The gate of which fortress in Khaybar did امام علی علیہ السلام uproot? القموس, الوتی یا السلالم؟ سوچئے, سمجھئے اور پھر ہی ہمیں جواب بھیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب نہ بھیجیں. اگر آپ کا جواب صحیح بھی ہو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا if it is sent to us through SMS. تو پلیز 9167861105 اس نمبر پر ہی ہمیں جواب ضرور بھیجیں. اس کے علاوہ اگر آپ ون کے مسائل زندگی کے نمبر پر آپ جواب بھیجتے ہو تو اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پھر ایک بار ہنٹ دیتا چلوں, القموس, الوتی یا السلالم؟ القموس, الوتی یا السلالم؟ سوچئے, سمجھئے اور پھر جواب دیجئے. خیبر کے کس قلعے کے دروازے کو امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ خیبر کے کس قلعے کے دروازے کو امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ القموس, الوتی یا السلالم؟ پھر ایک بار کوشچن دوہرا دو. The gate of which fortress in Khaybar did امام علی علیہ السلام uproot؟ اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے. خیبر کے کس قلعے کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا؟ And the correct answer is القموس. جس قلعے کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑا تھا اس قلعے کا نام تھا القموس. اب آئے دیکھیں کہ کون ہے آج کے اس جیتو مگر علم سے کے ایپیسوڈ کا میگا پرائز ونر. اور انہوں نے جیتا ہے ایک پاورفل آئرن اور ان کا نام ہے بردر سیف علی فرام دہلی ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. بردر سیف علی فرام دہلی ہیز گیون دا کریکٹ آنسر. بہت بہت مبارک ہو بردر سیف علی کہ آپ نے جیتا ہے آج کے اس جیتو مگر علم سے کے ایپیسوڈ کا میگا پرائز وچ از اے پاورفل آئرن. ناؤ آن پبلک ڈیمانڈ الحمدللہ وی آر انٹروڈیوسنگ اے بمپر پرائز کوشچن. جی ہاں, اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہو تو آپ جیت سکتے ہو ایک بمپر پرائز. سیم ٹائمنگ ہوگی, آپ کو دیا جائے گا پورے 2 منٹ کا وقت, لیکن پرائز ہوگا کچھ خاص. اور اگر آپ اس پرائز کو جیتنا چاہتے ہو تو ڈیفیکلٹی انکریز کر دی گئی ہے. آپ کو اس سوال پر اس کے جواب کے لیے کوئی آپشنز نہیں دیے جائیں گے, صرف دیا جائے گا آپ کو ایک سوال اور 2 منٹ کا وقت. تو اگر آپ کو اس سوال کا صحیح جواب آتا ہے تو ہی اس سوال پہ اٹیمپٹ کریں, نہ آپ کو کوئی آپشنز دیے جائیں گے. So are you ready for playing the bumper question for winning a bumper prize in today's جیتو مگر علم سے؟ اور بمپر پرائز کے لیے آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں دی جائے گی ایک منسنگ مشین. جی ہاں, ایک منسنگ مشین آپ کو آج کے بمپر پرائز میں دی جائے گی. اور یہ رہا بمپر پرائز کے لیے کوشچن آپ کی اسکرین پر. صلح حدیبیہ کے کتنے دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے خیبر کے لیے روانہ ہوئے؟
I'll repeat, सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फिर एक बार दोहरा दूं, सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए? वी वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज कि सुलह हुदैबिया के बाद कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए. ये तमाम आपको इंफॉर्मेशन बिहार अल अनवार वॉल्यूम 21 की जिल्द में इसमें आपको मिल जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये आपको स्टार्टिंग के पेजेस में वहाँ पे आप इसे रेफर कर सकते हो. गालिबन स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही इसका जवाब छुपा हुआ है. सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए. अगर एक अनाउंसमेंट आपसे करता चलूं, ये चैनल विन दोबारा से एक नया सीजन स्टार्ट कर रहा है अपने खास प्रोग्राम एक मौका का. आपको यहां पर दिया जाता है एक मौका, आप और आपके सवालात उलमाए कराम से यहां आकर पूछने के लिए, जिस पर आप हासिल कर सकते हो ऑथेंटिक आंसर्स. सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. रजिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम के लिए ओपन है. अगर आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हो तो जरूर इस नंबर पर जरूर आप कांटेक्ट करें, या winislam@gmail.com पर आप राब्ता कायम कर सकते हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम. आई विल रिपीट, सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए? आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन. सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए? ये बम्पर प्राइज है, बम्पर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया जाता है, लेकिन विदाउट एनी ऑप्शंस. अगर प्राइज का लेवल इंक्रीज है तो डिफिकल्टी लेवल इट विल ऑल्सो इंक्रीज. आपका वक्त यहीं पर मुकम्मल होता है. क्वेश्चन ये था कि सुलह हुदैबिया के कितने दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए? एंड द करेक्ट आंसर इज 20 डेज. 20 दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से खैबर के लिए रवाना हुए. अब आए देखिए कि कौन है वो खुश नसीब जिन्होंने जीता है आज के जीतो मगर इल्म से का बम्पर इनाम, जो है एक मिन्स मशीन, और उनका नाम है ब्रदर मोहम्मद हसन मर्चेंट फ्रॉम महुआ गुजरात हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ब्रदर मोहम्मद हसन मर्चेंट फ्रॉम महुआ गुजरात हैज गिवन द करेक्ट आंसर, और जीता है उन्होंने आज का बम्पर प्राइज. बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हमारे तमाम विनर्स को. अल्लाह आपके, हमारे तमाम विनर्स के, हमारे तमाम व्यूअर्स की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए. आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि अगर कोई भी शख्स इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहता है, इनामात को स्पॉन्सर करके इस नेक काम में शरीक होना चाहता है, तो ब्रदर जाहिद हुसैन से जरूर राबता कायम करे, जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा होगा. 9029444045. आई रिपीट 9029444045. उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा. इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो हमें जरूर लिखिए winislam@gmail.com पर. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिचर यानी 6 दिसंबर 2025 को. टॉपिक गौर से सुन लीजिए और इसके मुतालिक आप जरूर प्रिपरेशंस करके आइएगा. टॉपिक है नेक्स्ट वीक के जीतो मगर इल्म से का, वह है बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा. टॉपिक है बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा. तो आप बीबी की सवाना हयात, उनकी लाइफस्टाइल को जरूर पढ़ के आए और पार्टिसिपेट करें नेक्स्ट वीक के जीतो मगर इल्म से में. इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा. तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत. शुक्रिया, खुदा हाफिज.